أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. یہود بہت زیادہ سازشیں کرنے والی قوم ہے. دنیا کے اندر فتنے برپا کرنے والی قوم ہے. یہاں تک کہ قرب قیامت سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اور یہ حدیث میں ہے کہ دجال یہود میں سے ہوگا. تو زیر درس آیت میں یہود کی ایک بھیانک سازش اللہ پاک نے کھولی ہے. وہ کیا، ذرا سنیے. یہ یہود کے چند لوگ مل بیٹھے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہمارے چند لوگ جہاں مسلمانوں کے کچھ لوگ جمع ہوں وہاں جائیں اور انہیں جا کر کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں. جب شام ہو تو پھر انہی لوگوں کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم ایمان تو لائے، اسلام تو قبول کیا، لیکن ہم نے اس دین کے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں، کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، اور ہم نے تمہارے نبی کو بہت قریب ہو کر دیکھا، یہ وہ نبی ہے ہی نہیں جس کی علامات، جس کی صفات تورات میں بیان کی گئی ہیں. اور یہ کئی دن کرو. جب روزانہ 8-10 آدمی ایمان قبول کریں، پھر شام کو ایمان سے پھر جائیں، ایک ماحول بنے گا، ایک فضا بنے گی، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں گے، اور پھر وہ مسلمان جو ہے نا وہ ایمان چھوڑنے پہ آ جائیں گے. ذرا ترجمہ دیکھیں. وقالت طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لو تم اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو تم دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو یہ بھی ہدایت دی کہ تم نے یہ صرف زبانی ایمان لانا ہے، دل سے تم نے اپنے ہی لوگوں کی پیروی کرنی ہے اور اسی پہ قائم رہنا ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم نہ تصدیق کرو مگر اسی شخص کی جس نے تمہارے دین کی پیروی کی ہے. چلنا اس کے ساتھ ہے. صرف ان کے ساتھ تو ایک زبانی جمع خرچ ہے، ایک کاروائی ہے، اس کاروائی کی حد تک. قل ان الہدی ہدی اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ہدایت ہے اللہ کی. جس کو اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی نا، جسے ہدایت عطا ہو گئی، وہ انہیں دیکھ کر ہدایت سے ہٹے گا نہیں. صحابہ کرام کا زمانہ ہے، ان پہ تو بڑی بڑی سختیاں کی گئی، ظلم کیے گئے، تشدد کیے گئے. ہاں جی، انہوں نے ہر سختی برداشت کی ہے، لیکن ایمان سے پھرے نہیں ہیں. جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی انہیں یہ پھر سکتے. قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. ایسی سازشیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ اللہ نے بیان کی ہے. پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے، رسول بھیجے،
اور ان پہ کتابیں نازل فرمائیں۔ اور یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے بھیج دیا۔ اب انہیں حسد ہوا کہ جو چیز انہیں عطا کی گئی تھی، یعنی ان میں نبی بھیجے گئے اور ان پہ کتابیں نازل کی گئیں، یہ کسی اور کو کیوں مل گئی، کسی اور کو اللہ پاک نے کیوں دے دی؟ ذرا سنیے، ایوتا احد مثل ما اوتیتم، یہ سازش کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہ دیا گیا کوئی مثل اس کے وہ جو دیے گئے ہو تم۔ دوسری وجہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی، او یحاجوکم عند ربکم، ہر آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا تھا، اور انہیں حسد ہو رہا تھا۔ یہ آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ یہ تمہارے رب کے ہاں تم پہ غالب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کچھ سوچو، یعنی ان کے زور کو، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کے اضافے کو روکو، وگرنہ یہ تو بہت آگے چلے جائیں گے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور حسد کی وجہ کیا تھی؟ سازشوں کی وجہ یہ تھی یا یہ کہ غالب آ جائیں وہ تم پر تمہارے رب کے نزدیک۔ آگے اللہ پاک نے اس سب کا جواب دیا ہے، قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیں بے شک فضل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ویسے تو فضل کا لفظ عام ہے، جو بھی اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہاں فضل سے مراد خاص نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ پاک نے اس کی خود صراحت کی ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں، رسالت عطا کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، اللہ پاک کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں اپنے علم سے کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اس منصب کا کون اہل ہے، جو اہل ہوتا ہے اللہ پاک اسی کا انتخاب کرتے ہیں، اسے ہی وہ منصب عطا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منصب عطا کیا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اتنی بلند شان عطا کی ہے، تو اللہ پاک جانتے تھے کہ اس منصب کی شان آپ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ مختص کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے، آپ کو خاص کیا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے، تمہیں اس سے چیڑ کیوں ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں۔ جو کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔